انسان کی فطرت میں ہے نا کہ جس مقصد یا جس کام کے لیے اللہ نے انسان کو نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ اس سے ہٹ کے ہی کام کرتا ہے۔ وہ اپنا دل، اپنی جستجو، اپنی تمنا ایسے کاموں میں لگاتا ہے جہاں سے اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کا رزلٹ پتہ نہیں کیا ملے گا بھی یا نہیں۔ وہ ان چیزوں میں اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنی محبت، اپنی جستجو سب کچھ انویسٹ کر دیتا ہے۔ مثال، اس کو پتہ ہے کہ دنیا عارضی شے ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کب میں نے چھوڑنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 1 دن بعد، 4 دن بعد، سال بعد، 10 سال بعد چھوڑنا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس چیز دنیا کو کب چھوڑ کے جانا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ لو لگائے بیٹھا ہے، دل لگائے بیٹھا ہے، محبت کیے بیٹھا ہے۔ لیکن جو انسان اس دنیا کو چھوڑ کر لو اللہ سے لگا لیتا ہے یا اللہ والوں سے لگا لیتا ہے، اس راستے پہ اپنے آپ کو گامزن کر لیتا ہے کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو وہ پھر دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی ہسٹری اٹھائیں کسی بھی ولی اللہ کی، جو بزرگ ہستیاں گزری ہیں اس دنیا میں، ان کی لو، ان کی محبت، ان کی لگاوٹ اللہ سے تھی، اللہ کے راستے سے تھی، تو دنیا والے ان کے پیچھے رہے ہیں، ہجوم کے حساب سے ان کے پیچھے رہے ہیں۔ آج وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تب بھی ان کے مزاروں کے اوپر دنیا خلقت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی لو، اپنی محبت اللہ سے لگائی ہے۔ لیکن جو انسان کسی دنیاوی چیز کے ساتھ اپنی لو لگا لیتا ہے، کسی ایسی چیز یا کسی ایسے شخص کی جستجو، تمنا اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، گمان میں پیدا کر لیتا ہے، وہ کتنی بھی کوشش کرے، وہ اس کو مل بھی جائے لیکن پھر بھی وہ اس کی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اس کو ملی ہے وہ کسی ٹائم بھی اس سے ختم ہو سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے، جا سکتی ہے، چھن سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، گم ہو سکتی ہے، مر سکتی ہے، کھپ سکتی ہے، کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر لو اللہ سے لگی ہوئی ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہمیں ایک چیز مل گئی ہے اور گارنٹی اللہ نے دے دی ہے کہ 100 نہیں بلکہ 1000% تمہاری ہے، تو اس کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں آنے والے کل کی فکر زیادہ کرتے ہیں، جبکہ سب سے اشرف المخلوقات ہمیں اللہ نے ہمیں نائب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، اور مخلوق امت میں سب سے اعلیٰ امت بنایا ہے، اعلیٰ نبی کی امت میں شامل کیا، اور سب سے زیادہ ہماری اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم وہ جمع کر رہے ہیں جو ہمارے کام کل آنے والا ہی نہیں ہے۔ ہم انسان سب سے زیادہ کل کی فکر کرتے ہیں، باقی کوئی بھی جاندار ہے، کسی بھی وہ نسب سے ہے، کیڑوں میں سے ہے، پرندوں میں سے ہے، کسی بھی نسل میں سے ہے، وہ کل کی فکر نہیں کرتا، وہ جو جمع کرے گا موجودہ ضرورت کے مطابق، آج سے اگلے وقت کی بھی فکر اس کو نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی لو، اس کا یقین اللہ پہ کامل ہے۔ وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جس نے ہمیں دوپہر میں دیا ہے وہ شام میں دے گا، لیکن ہم نہ صرف دوپہر، نہ صرف شام، نہ صرف کل صبح، بلکہ آنے والے 1 سال کے لیے سوچ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم نے جمع کرنا ہے، ہم نے اپنی اولاد کے لیے جمع کرنا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کے لیے جمع کرنا ہے۔ او بھائی، جس رب نے تمہیں یا تمہاری نسلوں کو پیدا کیا ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، کیا وہ ان کو ان کی حیثیت، ان کی ضرورت، ان کے نصیب کے مطابق نہیں دے سکتا؟ یقیناً دیتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن جب انسان خود اپنی کوششیں جاری کر لیتا ہے اور خود سے یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کل کے لیے کرنا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہاں تو کر لے کوشش، میں دیکھتا ہوں کہ تو کتنا۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس ایک ایسی کوئی الیکٹرانکس چیز ہے، ایک LED ٹی وی کر لیتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق الیکٹرانکس سے ہے تو میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں ذرا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ اس میں کیا مسئلہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو اٹھائیں گے اور ایک اس ٹائپ کے مکینک کے پاس جائیں گے جو اس کو سمجھتا ہوگا، اس کو دیں گے کہ اس میں یہ پرابلم، صرف ہم اپنی اس کو
اس چیز میں جو پرابلم آ رہی ہے، جو وہ پریشانی دے رہا ہے، وہ بیان کریں گے۔ اس کا حل ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ اس کو کھولے گا، چیک کرے گا، وہ جو بن پائے گا اس کا کرے گا۔ ہم صرف اس کو اپنی پرابلم بتائیں گے، اپنی چیز خراب جو ہے، جس میں اس میں خرابی ہے، وہ اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے، نہ کہ ہم اس کو حل بتائیں گے کہ اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، ایسا کرو گے تو ٹھیک ہوگی، ویسا کرو گے تو ٹھیک۔ ایسا کچھ نہیں ہم کہیں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو اسی لیے اگر ہم اپنی زندگیوں پہ اوپر فوکس کریں، ہمارے رزق پہ، اپنی مال و دولت پہ، کل آنے والے کل کے اوپر فوکس کریں، تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہی ہی بہتر کر سکتا ہے، وہی دے سکتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ بنا کے جائیں گے یا یہ بنائیں گے تو وہ کام آئے گا؟ مجھے ایک شخص بڑا اچھے عہدے پہ تھا، بڑی اچھی انکمنگ تھی اس کی، تو میں نے وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، لیکن وہ زندگی اپنی اور اپنے بچوں کی ایسی بہترین گزار رہا تھا، ان کو ہر ایک چیز جو اس سے میسر کر سکتا تھا وہ دے رہا تھا۔ تو میرا اس سے سوال ہوا کہ سر، آپ ایک اچھی انکم کرتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک گھر نہیں بنایا، کوئی ایسا نظام نہیں کیا کہ جو یہ آپ کے بچے، اولاد جو ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہوگی تو کل اس کے کام آئے گی۔ تو اس شخص نے مجھے ایک جواب دیا جو مجھے بڑا پسند آیا۔ کچھ لوگوں کو آئے گا اور کچھ کو نہیں آئے گا، اپنی اپنی سوچ اور اپنی نسب کی بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میری اولاد بہتر ہوئی، صحیح ہوئی، قابل ہوئی، تو جو میں نہیں بنا سکا بڑے ہو کے بنا لیں گے۔ وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے اللہ نے مجھے جو میرے لیے بہتر تھا دیتا رہا۔ تو اسی لیے اولاد کے لیے بھی جو بھی میری دنیا میں آئی ہے، جو اس کے حساب سے بہتر ہوگا، اس کے لیے بہتر ہوگا، اس کے مقدر نصیب میں ہوگا، وہ اس کو دیتا رہے گا۔ تو میری اولاد، اگر اس نے لفظ ایسا استعمال کیا کہ جو مجھے اچھا لگا، کہ میری اولاد جو ہے وہ اگر قابل ہوگی تو جو کچھ میں نہیں بنا سکا نا، وہ بنا لے گی، لیکن اگر وہ قابل نہ ہوئی تو جو میں بنا کے جاؤں گا نا، وہ بھی وہ فنا کر دے گی، اس کو بھی بیچ بٹا کے کھا کے ختم کر دے گی۔ تو یہی بات ہے، آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی، آپ کے ساتھ جو رشتے منسلک ہیں، جو آپ کے فرض عین میں آتے ہیں، ان کے جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، جو آپ ادا کر سکتے ہیں، وہ آپ کریں۔ کل کی فکر نہ کریں، نہ اپنی نہ ان کی۔ ان کے مقدر نصیب میں اگر کچھ ہوگا اور ان کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ ان کو خود دے دے گا۔ اگر نہیں ہے تو آپ بنا کے کوٹھیاں، بنگلے، پلاٹس سب کچھ چھوڑ کے بھی جائیں گے، پلازے، تو وہ بڑے ہو کے ختم کر سکتے ہیں، بیچ بٹا کے، کھا پی کے اپنی عیاشی کر لیں گے۔ کتنی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو آباء و اجداد نے بہت سی زمینیں بنائی، بہت سے پلازے بنائے، بہت سے نظام کیے، آگے نسل جو تھی وہ بڑی ہوئی، اس نے بیچ بٹا کے جوا، شراب، کباب، یہ میں اڑا کے ختم کر دی۔ اور بہت سی ہمیں ہسٹریاں، بہت سی کہانیاں زندگی میں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں کہ جو باپ غریب تھا، اس نے بڑی مشکل سے گزارا کیا، اولاد آگے قابل نکلی، انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، بنایا اور سجا دیا۔ تو اس لیے کل کی فکر نہ کریں۔ السلام علیکم۔